अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وبشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رؤيا أمي وبشارة عيسى وثمرة دعوة أبي إبراهيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ گرامی قدر واجب والاحترام حضرات علماء کرام، حاضرین جلسہ، سن ہجری 1444 اسلامی سال کا عظیم القدر مہینہ ربیع الاول ہے۔ اس مہینے کا نامج پہلی بہار ہے۔ ربیع کا معنی بہار ہے۔ بہار کسے کہتے ہیں؟ سال میں ایک مرتبہ پتجھڑ کی موسم آتی ہے جس میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اس کو اردو میں کہا جاتا ہے درخت ننگا ہو جاتا ہے۔ جب آدمی کے جسم سے کپڑا اتر جاتا ہے، اس کا شریر کھل جاتا ہے، وہ بھدا معلوم ہوتا ہے۔ ابو البشر آدمیت کا پہلا فرد حضرت آدم علیہ السلام جنت میں شجرہ ممنوعہ کے استعمال کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ نازل ہوئی، اور اس وقت قرآن کہتا ہے فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ آدم اور حوا کے جسم اقدس سے جنت کا لباس اتر گیا، اور آدم اور حوا اپنے اپنے جسم پر فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ آدم اور حوا کے جسم سے جب کپڑے جنت کے اتار لیے گئے، آدم اور حوا نے اپنے جسم کو برہینہ پایا، تو اس وقت حضرت آدم جنت کے درخت کے پتے لے کر کے اپنے سطر کو چھپانے لگے۔ باپ آدم نے جنت میں اپنے جسم سے اترے ہوئے کپڑوں پر ڈھانکنا ضروری سمجھا۔ یہ حیا ہمارے باپ آدم کے مادے میں تھی۔ اس وقت حیا کا حکم اترا نہیں تھا، اس وقت سطر کو ڈھانپنے کے احکام نہیں اترے تھے، لیکن انسانیت کا تقاضا ہے، آدمیت کا فریضہ ہے کہ وہ ننگا نہ رہے۔ اسی لیے امام الانبیاء
تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والتعری، اے لوگو برہینہ رہنے سے تم پرہیز کرو، بچو۔ ٹوائلٹ پہ جانے کا پیغمبر نے جو طریقہ بتایا اس میں عین بیٹھنے کے قریب ہو تو سطر گلیز سے کپڑا ہٹے۔ وہ ایسی معصوم ذات تھی، حیا اور صدق کی پیکر تھی کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رفیقہ حیات ہے، جو عفیفہ کائنات ہے، جو صدیقہ بنت الصدیق ہے، جو وحی کے آدھے علم کی مالک ہے، وہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے پیغمبر کا سطر گلیز زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا اور اللہ کے پیغمبر کی نگاہ بھی میرے سطر پر نہیں پڑی۔ بہت پاکیزہ زندگی اس کو کہتے ہیں، بہت پاکیزہ زندگی۔ خیر ربی پر بات دور چلی گئی۔ ربی کا معنی بہار، روشنی، تازگی، عمدگی۔ دو بہار کے مہینے آتے ہیں، ایک کو ربیع الاول کہتے ہیں، ایک کو ربیع الثانی کہتے ہیں۔ ایک بہار پہلی ہے، ایک بہار بعد کی ہے۔ تو جب پتجھڑ کی موسم میں پان کھر کے ٹائم پر جھاڑ پر سے پتے گر جاتے ہیں، وہ درخت بدنما بدصورت معلوم ہوتا ہے، اور جب نئے پتے اس پر آتے ہیں اور کوڑامنا اڑ جاتا ہے تو اس کے بعد اس درخت کی رونق اور اس کی تازگی بڑے عجیب انداز کی ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہو گیا ربیع الاول کا معنی۔ ربیع الاول کا ترجمہ یہ ہے پہلی بہار ہے۔ سن ہجری 1444 ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر شریف کے 53ویں برس میں ماہ صفر المظفر میں اللہ کے حکم کی بنیاد پر اپنے آبائی وطن مکۃ المکرمہ کو خیرباد کیا، اور آپ نے مدینہ الرسول کی طرف جو ہجرت فرمائی، جو طابہ کا سفر کیا، جو طیبہ کا سفر کیا، جو بعد میں المدینہ المنورہ بنا، آج اس کو 1444 سال ہو گئے۔ 1444 سال۔ آقا کی عمر کو 1444 سال نہیں ہوئے۔ آقا کی عمر شریف کے 53ویں برس میں آقا نے آبائی شہر مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف جو ہجرت کی، اس کو آج 1444 سال ہو گئے۔ آپ کو ماہ ناز علم آقا کے ہجرت کے سفر کی رودات سناتے ہوں گے، جو دو مرحلوں پر تھا۔ ایک اپنے گھر سے لے کر کے غار ثور تک، اور دوسرا سفر غار ثور سے مدینہ المنورہ کا۔ سفر میں یہ سفر کے مہینے میں سفر شروع ہوا تھا، اور ربیع الاول میں آقا جو ہے مدینہ المنورہ پہنچے تھے۔ اس حساب سے ہجرت کا سفر بھی یہی شمار کیا جاتا ہے۔ اس حساب سے 1444 سال یہ ہو گئے، یعنی آقا کے سفر ہجرت کے بعد سے سن ہجری سے آغاز ہوا۔ اس سے پہلے سن نبوی چلتا تھا، اس سے پہلے عام الفیل چلتا تھا، یعنی یمن کے بادشاہ ابرہہ نے جب بیت اللہ پر چڑھائی کی تھی ہاتھیوں کے لشکر کے ذریعے سے، جس کا بیان قرآن کریم کی سورہ فیل میں ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یمن کا بادشاہ بڑا متکبر گھمنڈی تھا ابرہہ، اور بیت اللہ پر چڑھائی کی تھی، اور ہاتھیوں کے لشکر کے سمیت مقابلہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذلتی، اس کی رسوائی اور اس کی ہلاکت کو سورہ فیل میں الم تر کے لفظ سے بیان کیا۔ اے مخاطب، کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے پروردگار کا معاملہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا ہوا؟ کیا
अल्लाह ने उनकी साजिशों को तितर बितर नहीं कर दिया? क्या अल्लाह ने उनके प्लानिंग को ख़त्म नहीं कर दिया? वअरसल अलैहिम तैरन अबाबिल, और कुदरत की गैबी फिज़ाएँ और अल्लाह का निज़ाम हवाओं में एक मुसक्खर परिंदों के ज़रिए से अमल में आया, और इन अबाबिल परिंदों ने अपनी चोंच में कंकड़ उठाई, और कंकड़ उठाकर अबरहा के लश्कर हाथियों पर, जिसका पहला हाथी महमूद था, अल्लाह का फौज गैब से हरकत में आई। ये अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह जब काम लेने पर आए तो पैगंबर की हिफाजती तदाबीर के लिए गारे शोर पर मकड़ी से जाला तनवा दे। अल्लाह जब हिफाजत पर आए तो वहाँ कबूतरी से अंडे दिलवा दे। और अल्लाह जब अपने घर की हिफाजत पर आए तो परिंदों के ज़रिए से, अबाबिल के ज़रिए से हाथियों के लश्कर पर खुदा की तरफ से बमबारी हो। और वो कैसी बमबारी कि मुतअय्यन कंकर मुतअय्यन हाथी पर मुतअय्यन जगह पर उतरती हैं, और जैसे ही हाथी को पहुंचती हैं वो हाथी राख हो जाता है और खाए हुए भूसों की तरह हो जाता है। कुरान पढ़ो, पता चलेगा अल्लाह का निज़ाम। ये अरब की धरती पर हाथियों के लश्कर के ज़रिए से, जैसे आज जिस हुकूमत के पास हाइड्रोजन बम हो, जिस हुकूमत के पास एटमी ताकतें मजबूत हो, उससे पूरी दुनिया डरती है कि एटमी ताकत को इस्तेमाल कर लेंगे तो पूरी दुनिया का खात्मा कर देंगे और पूरी दुनिया का सत्यानाश निकाल देंगे। एक कुदरत की एटमी मजबूत ताकत है जिससे खुदावंद कुद्दूस का एक अजीब निज़ाम चलता है। अरब ने हाथी देखे नहीं थे, अरबों में हाथी होते नहीं थे, अरब की सरजमीन में गोभी नहीं होती थी। इसीलिए इमामुल अंबिया ताजदार मदीना, हम सब के आका हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर एक मर्तबा घोड़ का गोश्त आया। जब दस्तरखान लगाया गया, घोड़ का गोश्त आया, तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत। हज़रात सहाबाए किराम बिस्मिल्लाह, खाने के आदाब यही है, दस्तरखान बिछाया जाए, जो खाना हो वो उस पर रखा जाए। उस वक्त प्लेट प्याले नहीं थे, चमड़ों के दस्तरखान होते थे। तिरमिज़ी शरीफ में अतायमा में रिवायत है, अल्लामा का ताना ताकुलून, तुम किस पर खाना खाते थे? का चमड़ों के दस्तरखान पर नेमतें बिछाई जाती थी और उसी से लोग खा लेते थे। प्लेट प्यालों का कोई निज़ाम नहीं होता था। आका ने हाथ खींच लिया, सहाबाए किराम ने फरमाया क्या इसका खाना हराम है? आका ने फरमाया ला आकुलुहु वला अहर्रिमुहु अन्नहा लैसत बि अर्दि कौमी, न मैं खाता हूँ न मैं इसको हराम करार देता हूँ, अलबत्ता ये मेरी कौम की ज़मीन की नहीं है। हदीसों में इसकी शरह बयान की गई। इसका गोश्त खाया नहीं जाता है। इस जानवर को खुदा ने अजीब तासीर दी है। इसको अरबी में नाफिका अल-यरबू कहते हैं। अरबी में घोड़ का नाम नाफिका अल-यरबू, वो मुनाफिक जानवर है। उसके भट में जहाँ से वो दाखिल होता है एक रास्ता और निकलने का एक दूसरा रास्ता उसका ज़मीन में होता है, और ऊपर का पर उसका सलामत रखता है। और जब कोई शिकारी उसका पीछा करता है तो वो भट में दाखिल हुआ, वो इंतज़ार में यहाँ गर्म पानी डालता है, यहाँ पहरा देता है, और उधर से वो जहाँ निकलने का रास्ता है अपनी मुंडी से ज़मीन को हटाता है और निकल कर के चला जाता है। 40 दिन में एक कतरा पेशाब करता है। उसके दांत लंबी धार वाले होते हैं, और जो आदमी उसका गोश्त खा लेता है उसको प्यास की तकलीफ से हिफाजत हो जाती है। एक बात इत्तेफाकिया याद आ गई, हाथी अरब में होता नहीं था, अरबों में हाथी नहीं होते थे। इसीलिए
جب آقا پر قرآن اترتا ہے، مکہ کے مشرک قرآن کی تکذیب کرتے ہیں تو ان کو چیلنج ہوتا ہے، قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، اس جیسا قرآن بنا کر لے آؤ، ارے 10 آیتیں بنا کر لاؤ، فَاتُوا بِآیَةٍ مِّن مِثْلِهِ، ارے ایک آیت تو بنا کر لاؤ، ایک سورت تو بنا کر لاؤ۔ تو مکہ کے سارے پڑھے لکھے لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک سورت بنائی، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل خرطمہ طویل جسمہ ضخیم، یہ سورت بنائی۔ قرآن سے چیلنج ہر زمانے میں ہوا، عجیب انداز کے چیلنج ہوتے ہیں، جیسے آج چیلنج ہے مدرسے میں قرآن پڑھ کر کیا کرو گے، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، پروفیسر بنو، ٹھیک ہے بننا چاہیے، زمانے کی ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے انسان بنو، مسلمان بنو، پھر جو چاہے بنو۔ اپنے عقائد کی اصلاح بہت ضروری، ابھی واٹس ایپ پر بہت آتا ہے کہ حافظ عالم ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، انہیں معلوم نہیں کہ ڈاکٹری اور انجینئری تو قرآن نے نکالی۔ اگر میرا اللہ قرآن نہ اتارتا، پیدا کرنے والے مالک کے عزت کی قسم کبھی سائنس دنیا میں جنم نہ لیتی۔ میں آپ کو قرآن سے سائنس بیان کروں، آج تو مجھے جس اہم مقصد کی طرف آپ حضرات کو آج خطاب کرنا ہے وہ الگ ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، جہاں جو چیز ہوتی نہیں ہے اس کی ویلیو بھی ہوتی ہے اور لوگ اس کو تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو ان عرب کے بدوؤں نے ایک ترکیب بنائی۔ وہ ترکیب یہ بنائی کہ عربوں میں ہاتھی ہوتا نہیں تھا۔ فَأَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، سورہ القارعہ، القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ اس میں قیامت کی انتہائی خطرناک انداز میں خداوند قدوس نے کھڑکھڑاہٹ بیان کی، اس کے بدن پر الفیل ملفیل وما ادراک ما الفیل، ہاتھی، ارے ہاتھی کیسا ہوتا ہے جس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے، جس کا جسم ضخیم ہوتا ہے۔ تو مجلس میں ان کے ہم مشربوں نے ٹھیکڑی اڑانا شروع کر دی کہ بڑی یہ تو کوئی صورت ہوئی، بڑی یہ تو کوئی آیت ہوئی۔ قرآن کے ساتھ چیلنج ہر زمانے میں ہوا ہے، ہر زمانے میں۔ آقا کی ہجرت کو 1444 سال ہو گئے، اس سے پہلے کے 13 سال مکے کے گن لو، اس حساب سے 1353 54 55 56 57 اس لمبے زمانے تک قرآن کے ساتھ چیلنج ہوئے، لیکن قرآن جو کا تو باقی ہے، اس لیے کہ حفاظت کی ذمہ داری اوپر سے ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ابھی فاسقون کو فائزون پڑھا، فوراً لقمہ آ گیا، اس لیے کہ یہ اللہ کی حفاظتی تدابیر ہے جس کے لیے اللہ نے اپنے بندوں میں سے مسلمان بچوں کے قلوب کو منتخب کیا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب عزیز کی حفاظت کے آلے ہیں اور کائنات کے سب سے بہترین محافظ ہیں جن سینوں میں اللہ کی کتاب عزیز کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگرچہ اسے معلوم نہیں کہ میں کون ہوں، اسے پتہ نہیں۔ ابھی 1 مہینے پیشتر کی بات ہے، بلکہ 25 دن ہوئے، سری نگر میں ایک بچہ حافظ قرآن ہوا 12 مہینے میں۔ قسمت کا عجیب ستارہ چمکا، باپ کورونا میں چلا گیا، 4 بہنیں ہیں، 2 بھائی ہیں، ماں سے پیغام نکاح دوسرے نے دیا، خاندان کٹمب رشتہ دار کہتے تھے بچے چھوٹے ہیں، دوسرے نکاح کی جلدی مت کر، اور 4 بیٹیاں پیٹ پڑی ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ لیکن ضرورت تھی، اس عورت نے دوسرے مرد سے نکاح کر لیا، اس نے 4 بیٹیوں کو سنبھال لیا۔ یہ دونوں بیٹے اس نئے گھر جانا پسند نہیں کرتے تھے، یہ دونوں بچے مدرسے کے حوالے ہوئے،
وہ باپ گورے گورستان میں ہیں، یہاں 12 مہینے میں بیٹا حافظ قرآن بن جاتا ہے، اور نہ اس کے تصور میں کبھی، نہ اس کے تصور میں کبھی، دیکھو تو خدا کا نظام کیسا ہے، جب اللہ اپنے کتاب کی حفاظت کرنے پر آتا ہے تو کیسا نظام کرتا ہے۔ تو عربوں میں یہ چیزیں تھی نہیں، ہاتھی عرب میں تھا نہیں۔ جب ہاتھی کے لشکر سے بیت اللہ پر چڑھائی ہوئی تو تاریخ میں ایک یادگار دن بن گیا، اور اسی سے سن کا آغاز ہوا۔ جب آقا نے اعلان نبوت کیا تو عربوں کے دماغ میں یہ بات آئی کہ وڑی ایک انسان ہو کر انسان کو رشد و ہدایت کرے۔ 365 بت بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں، اور 365 کے باوجود بھی کام پورے نہیں ہوتے، آرزوئیں برآمد نہیں ہوتی، مقاصد حل نہیں ہوتے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں دیتی، اور ایک اللہ کی عبادت کا دعویٰ دائر کر کے محمد ابن عبداللہ یتیم آمینہ کیا بات کر رہا ہے؟ یہ ڈنکا بجا مکے میں، عربوں کی سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک تاریخی دن تھا اعلان نبوت کا، اس لیے کہ یتیم پیدا ہوئے تھے۔ آمینہ کے لخت جگر، عبداللہ کے نور نظر، عبد المطلب کے چاند اور چاند ستارے، عجیب قسم کی پیدائش آپ کی ہوتی ہے جناب عبداللہ کے گھر پر۔ اعلان نبوت ہوتا ہے، عربوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، لہذا وہاں سے تاریخ نوٹ کی گئی اور سن نبوی چلا۔ اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک یہ سلسلہ چلا۔ عام الفیل کو لوگ بھول گئے، کورونا کو لوگ بھول گئے، اس طرح عام الفیل کو عرب بھول گئے، اور اعلان نبوت کے دین کو یاد کیا۔ وڑی یتیم آمینہ، یتیم عبداللہ، عبد المطلب کا در یتیم اعلان نبوت کر رہا ہے، اور 365 معبودان باطلہ کی نفی کر رہا ہے، اور نئے دین کا پرچم لہرا رہا ہے۔ عرب میں یہ دین یادگار تھا، یہاں سے سن نبوی چلا۔ لیکن یہی مکہ جہاں حضور کی پیدائش ہوئی، یہی مکہ جہاں اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، یہی مکہ جو مسلمانوں کا کعبہ اور قبلہ ہے، یہی مکہ جو کل کائنات کا اول عالم ہے، یہی مکہ جو کل کائنات کا عین عالم ہے، یہی مکہ جو کل کائنات کا وسط عالم ہے۔ آبائی شہر سے آقا کو ہجرت کرنی پڑی، اپنے تھے بیگانے بنے، دوست تھے دشمن بنے، جو امیر اور صادق کے لقب سے یاد کرتے تھے جان کے لانے پڑ گئے، اور عربوں نے اعلان کیا جو محمد کا سر لے آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ 100 اونٹ گفٹ میں ملیں گے۔ وہ عرب کے لالچی لوگ 100 اونٹوں کی تلاش میں آقا کو تلاش کرنے نکلے تھے، اور آقا سفر ہجرت کر گئے تھے، اور وہ بڑا پیارا سفر تھا۔ گھر میں علی بستر نبوت پر سلا دیے گئے، سب سے چادر اڑا دیے گئے، اور پیغمبر کو حکم ہوا ابو بکر کی معیت میں سفر ہجرت کرو۔ ادھر مکہ کے مشرکین دار الندوہ میں پلان بنا چکے تھے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ بڑے پیار بھرے انداز میں خدا نے بیان کیا اور اپنی قدرت کا عجوبہ بیان کیا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ارے نبی جی وہ ٹائم یاد کرو، وہ ٹائم یاد کرنے جیسا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ عید ہے، عید عید، اس میں ہے اذکر ذالک الوقت لأن الوقت قابل ان یذکر، وہ ٹائم یاد کرو، وہ ٹائم یاد کرنے جیسا ہے۔ جبکہ مکہ کے مشرکوں نے اللہ کے گھر میں دار الندوہ میں مجلس مشاورت ہوئی، اور اس میں 3 تجویز پاس ہوئی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زنجیروں میں باندھ کر لوکھن کی کسی ویران گھر میں ڈال دو یہاں تک کہ ان کا خاتمہ ہو جائے، لیثبتوا او یقتلوا،
ہر قبیلے سے ایک سردار آئے اور مل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کے اندر شریک رہے، بنو ہاشم کتنے سے بدلہ لیں گے؟ اور تیسری بات یہ تھی کہ ان کو شہر بدر کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اپنے پیغمبر کو دارالندوہ کی اس میٹنگ کی اطلاع دے دی کہ آپ کے بابت یہ فیصلہ ہو رہا ہے۔ باہر 100 صنادید قریش فضا میں ننگی تلواریں لہرا رہے ہیں اور مذاقیں ہو رہی ہے، مذاقیں کہ اس کی نبوت کے بہت چرچے ہو رہے ہیں۔ آج پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ کی قدرت کاملہ دیکھو، آج پورے بھارت بھر میں، پورے ہندوستان میں ہر طلوع ہونے والا سورج یہ خبر دیتا ہے کہ کسی جگہ مسلمان کاٹا گیا، کسی جگہ مسلمان جلایا گیا، کسی جگہ ان کا گھر ختم کر دیا گیا۔ اور اب تو ایسی خبریں کہ ہم اور عام کے دماغ معوف ہو جائے، بہت برے حالات کی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ پہلی پہل نہیں ہے، یہ تو زمانے کی عادت ہے، یہ ہوتا رہا ہے، لیکن اس میں درس عبرت ہے۔ بھلا جس گھر کے آگے 100 دشمن ننگی تلوار لے کر کھڑے ہو اور فضاؤں میں تلواریں لہر رہی ہو اور انتظار میں ہو کہ کب گھر کا دروازہ کھلے اور ہم ان کو لقمہ اجل بنا لے، وہ اللہ اپنے حبیب کو قرآن میں خبر کر چکا تھا۔ وہ کتنا اطمینان بخش اللہ کے وعدے پر یقین کامل کا مالک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کو بستر پر سلایا، سب سے چادر اڑا دی اور فرمایا علی یہ فلاں مکہ کے مشرک، یہ فلاں کافر، یہ فلاں خاندان کا بہت بڑا سربراہ، بڑے بڑے عمائدین، بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے مالدار، ان کی امانتوں کی پوٹلیاں تو پیغمبر کے گھر میں تھی۔ اتنی دشمنی لیکن مانتے تھے کہ محمد جیسا امانت دار کوئی نہیں اور محمد جیسا صادق بھی کوئی نہیں۔ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، نام بنام۔ جب صبح ہو جائے ہر ایک کے گھر جانا اور ان کی امانتیں ان کو دلوا دینا، ادا کر دینا، اور میں تیرا انتظار مدینے میں کروں گا۔ پھر علی تو رات کو سو گئے اور آقا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، سورہ یاسین شریف میں دوسری آیت ہے۔ آقا پڑھتے گئے اور نکلتے گئے اور اپنے مٹھی پر مٹی مٹھی میں مٹی لے لی اور ساحت الوجوہ کہہ کر کے ان پر پھینکی۔ قرآن گواہ ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ 100 صنادید قریش کی ننگی تلواریں اور پیغمبر کے دست مبارک میں یوں مٹھی پر مٹی اٹھا کر پھینکنا۔ وہ اپنی آنکھیں چھوڑتے رہے اور پیغمبر امن و امان کے ساتھ ابو بکر کے گھر پہنچ گئے اور ابو بکر کو ساتھ میں لے کر کے سفر ہجرت شروع کیا اور غار ثور میں 3 رات قیام کیا۔ خیر، سن ہجری 1444 پر میں نے اتنی لمبی بات آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ ربیع کا معنی بہار کا موسم، پہلی ربیع۔ اس مہینے کی 8، 9، 11 یا 12 علی اختلاف الاقوال، کل کائنات کا خلاصہ محبوب کبریہ احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ دیکھو مہینہ نبکی ہے، ربیع الاول۔ آپ کی وفات کی 12 تاریخ طے ہے، لیکن جنم کے دن میں وواد ہے۔ 9 تاریخ مستند ہے، 12 تاریخ مشہور ہے۔ اب میں اس کو کیسے سمجھاؤں؟ 9 تاریخ مستند کس کو کہتے ہیں؟ جو لیگلی پراپرٹی ہو اور اس کا دستاویز ہو، اس کو کہتے ہیں مستند۔ لیگلی پراپرٹی ہو، جس کا کوئی دستاویز ہو، تو دستاویزی پراوے 9 تاریخ کے ہیں، یعنی آقا کی ولادت باسعادت ربیع الاول کی مہینے کی 9 تاریخ ہے۔ البتہ مشہور قول 12 کا ہے۔ مشہور کا معنی
کوئی بات مشہور ہو جاوے جس کے لیے لیگلی ہونا ضروری نہیں. ان لیگلی 12 تاریخ ہے, لیگلی تاریخ 9 ربیع الاول ہے. اس کے لیے آپ کو سیرت کی بڑی کتابیں دیکھنی پڑے گی. اس کے لیے کسی دارالعلوم کے سیرت کے امام سے آپ کو ملنا پڑے گا اور پیغمبر کی زندگی کے حالات کا آپ کو جائزہ لینا پڑے گا, تو پتہ چلے گا کیا مطلب. 9 ربیع الاول مستند ہے, 12 ربیع الاول مشہور ہے. البتہ وفات کی تاریخ 12 نکی ہے. آپ 12 تاریخ کی وفات ہوئی. ہماری سماج میں گھاٹی سماج سے ہوں, میری اپنی سماج میں ہماری پرانی بوڑھی عورتیں سفر کے مہینے کو تیجیو کہتے تھے اور ربیع الاول کے مہینے کو بفاتو کا مہینہ کہتے تھے. آپ کے یہاں بھی کہتے ہوں گے. ہمارے معاشرے میں ان مہینوں کے نام بوڑھوں سے پوچھو, اور آج کے جوان کو تو بوڑھے کے پاس بیٹھنا اس کے لیے تو شرم لگتی ہے, حالانکہ علم بوڑھوں سے ملتا ہے. ان کی سفید داڑھیوں کے صدقے میں جوان اولاد کو خدا گھر میں روزی دیتا ہے. قرینار والوں ذرا سمجھو, بوڑھے ماں باپ جن کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے, ان کی سفیدی پر خدا گھر میں روزی اتارتا ہے. اور وہ ماں جو بوڑھی ہو گئی اور اس کے سر کے بال سفید ہو گئے, ان کے بالوں کی سفیدی کے صدقے میں خدا گھر میں جوانوں کو روزی کا نظام کرتا ہے. انما ترزقون بضعفائکم, وہ گھر میں اپاہج اولاد, وہ معذور اولاد جو کسی کام کی نہیں, اور ماں باپ کو ان کو منہ میں کھلانا پڑتا ہے. اے طاقتورو, تمہارے کمزوروں کی وجہ سے خدا تمہاری روزیوں کا نظام چلاتا ہے. یہ تو نبی کی خبر ہے. اور سائنس یہ کہتی ہے کماؤ گے تو کھاؤ گے, نہیں کماؤ گے تو بھوکے مرو گے. حالانکہ قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ارے کون قہر ارض میں کیڑے کو, مامڈے منڈے کو روزی پہنچاتا ہے جہاں آکسیجن کا کوئی نظام نہیں. کسی نے کنواں کھودا ہے, یہاں کوئی ہے جو کھودنے کا کام کرتا ہو. زمین کے اندر خوشنما خوش رنگ کیڑے نکلتے ہیں جہاں آکسیجن کا کوئی نظام نہیں, اور اس میں جان ہے. کون ہے وہ جو قعر ارض کے اندر بلا آکسیجن کے نظام کے ان کے لیے زندگی پیدا کرتا ہے. اور کورونا میں آکسیجن کے لیے ویلڈنگ کے باٹلے بھی لوگوں نے چڑھا مارے کہ نہیں. ویلڈنگ کی دکان کے بدلے باٹلا ملنا چاہیے. ارے یہ آکسیجن ویلڈنگ کے لائق ہے, یہ انسان کی طبیعت کے لائق نہیں. لیکن ڈاکٹروں کی نگاہ بھی نہیں. وہ سونا باٹلی کا گیس کا باٹلا چڑھنا چاہیے. ابھی میرا مریض, اب اس کا دماغ پورا معوف ہو گیا اور لاکھوں انسانوں کی زندگی تباہی کے دہانے پر چلی گئی. کہاں تھی ٹیکنالوجی, کہاں تھی ڈاکٹری, کہاں تھی سائنس. عقل کے گھوڑے دوڑانے والے ذرا مقابلے میں آئے, ہم ان سے چند سوالات کریں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین وفی السماء رزقکم وما توعدون. ارے روزی تو اوپر سے آتی ہے, اللہ کی رحمت اور عذاب کے فیصلے تو اوپر سے آتے ہیں. جب رحمت کے فیصلے اوپر سے آئے گا دنیا کی کوئی طاقت ذلیل نہیں کر سکے گی. جب عذاب کا فیصلہ اوپر سے آئے گا دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکے گی. ابھی لمپی وائرس جانوروں میں آئے, کچھ وقت ہم بھی دیکھتے رہے. گو رکشک, گائے کے نام پر دکانیں, گو ہاسپٹلیں. میں نے تو ان سے روبرو ملاقات لے کر بھی بات کی. میری اپنی بھی 3 ٹرسٹی میں گوشالہ میں میں بھی ٹرسٹی ہوں. میں بھی بدھا آشرم چلاتا ہوں. میرے ہندو بھائی ٹرسٹ میں 11 ہے, اور 11 میں ایک مسلمان ہوں, 10 ہندو ہے. اور ان 10 ہندو ہم 11 میں سے میں وائس پریسیڈنٹ ہوں. 3 گوشالہ ہیں ہمارے پاس, ایک بدھا آشرم ہے ہمارے پاس, کام کر رہے ہیں. خیر اتفاق کیا نہ معلوم آپ کے مجمع میں کیسے نکل گیا, ورنہ ہم سال ہاں سال ہو گئے کبھی ایسی باتوں کو منظر عام پر نہیں لاتے. تو پھر میں نے سربراہان قوم ہندو بھائیوں سے
ایک میٹنگ طلب کی اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھو ہمارے پیغمبر نے ہم کو خبر دی ہے الخلق عیال اللہ فاحب الخلق من یحسن الی عیالہ، ساری مخلوق اللہ کا پریوار ہے، ساری مخلوق اللہ کا پریوار ہے، گائے بھی اللہ کا پریوار ہے، بھینس بھی اللہ کا پریوار ہے۔ ارے قرآن کی سورہ نمل تو پڑھو، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ وہ ایک ایسا نبی سلیمان گزرا ہے جو زمین پر چلنے والی چونٹی کی آہٹ کو سمجھ جاتا تھا۔ ارے قرآن کی سورہ نحل تو پڑھو، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ۔ اس کے لیے عالم بنایا جاتا ہے، اس کے لیے عالم بنایا جاتا ہے۔ اللہ شہد کی مکھی کو وہی بھیجتا ہے، شہد کی مکھی پیغمبر ہو گئی، ان پر ایمان لانا پڑے گا ہم کو۔ اوہا کا مطلب اللہ نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی۔ ہم مد واپرتے ہیں نا مد، لیکن مد آتا کہاں سے ہے؟ اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھو، اس کے ڈنک مارنے پر انسان کی زندگی بھی ختم ہوتی ہے، اس کے ڈنک مارنے پر زہر بھی چڑھ جاتا ہے، اور اس کے ڈنک مارنے پر عجیب حالات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، ایک مرتبہ میں مکھیوں کے جھنڈ میں آ گیا تھا، سری نگر سے نکلا مانگرول کی طرف، اور ایک مکھی یہاں پر آ گئی۔ اللہ کی قدرت، اس دن میں نے کلمہ پڑھ لیا اور طے کر لیا کہ شاید میری ناش راستے ہی میں رہ جائے گی۔ یہ شہد کی مکھی، عجیب قسم کا زہر، لیکن قدرت کا کرشمہ دیکھو۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اے شہد کی مکھی، 3 جگہ تو گھر بنا سکتی ہے۔ کون حکم دیتا ہے؟ اللہ۔ سائنس گھر بنانے سے پہلے پلاٹ انجینئر کے پاس جاتے ہیں، اللہ حکم دیتا ہے شہد کی مکھی کو 3 جگہ گھر بنا۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، پہاڑوں میں گھر بنا۔ وَمِنَ الشَّجَرِ، درختوں پر گھر بنا۔ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور لوگ جہاں آباد رہتے ہیں وہاں گھر بنا۔ شہد کے چھتے 3 جگہ ہوتے ہیں، لیکن شریشٹھ شہد کون سا؟ پتھر کا، اس لیے کہ قرآن کی ترتیب میں پہلے کون ہے؟ پتھر ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا۔ پتھر کا مد سب سے قیمتی ہوتا ہے، اس لیے کہ ترتیبی قرآنی میں سب سے پہلے پتھر کا لفظ ہے، پہاڑ میں گھر بنا۔ تو قرآن کی ترتیب میں بھی اولاد میں پہلے بیٹی ہے۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُرَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ لِمَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ آج کے جوان سونوگرافی کراتے ہیں، بچہ تو استقرار پانے کے بعد لڑکا ہے کہ لڑکی، جھوٹم جھوٹ ہے۔ میں آپ کو حقائق بیان کرتا ہوں، دل تھام کے بیٹھنا، اور کسی کو اشکال ہو تو مجھ سے پوچھنا، اس لیے کہ میرا اسٹڈی ہے، جس سے پوچھو اس کا اسٹڈی نہ ہو، مطالعہ نہ ہو، بیچارہ کیا جواب دے گا۔ ابھی میرے ڈرائیور نے کہا کہ میری بہن کو حصہ دے رہا ہے، ایک مولوی صاحب کو کہا تو کہ تمہارے بھاگلے پڑے تھے نا، اس دن کی قیمت کا اندازہ کرو، اس وقت بیگھا کے 800 روپے تھے، آج بیگھا کے 80 لاکھ ہو گئے۔ تو کسی مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ اس دن کا حساب کر لو، ملیا میٹ ہو جائے گا۔ اسٹڈی میرا ہے، مجھے پوچھو، میں آپ کو جواب دوں گا۔ باتوں سے بات یاد آئی، يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ کی اولاد دینے کی ترتیب میں بیٹی پہلی ہے۔ اناث، انوثت بیٹی کو کہتے ہیں۔ اب يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا، اللہ لڑکا بھی دے دیتا ہے، یا لڑکے لڑکیاں دونوں دے دیتا ہے۔ اگر پہلی بیٹی پیدا ہو گئی تو رحمت ہے، اگر پہلی بیٹی پیدا ہو گئی تو برکت ہے، اگر پہلی بیٹی پیدا ہو گئی تو یہ نیکی ہے۔
یہ نیکی ہے، بلا نہیں ہے، یہ نیکی ہے۔ اور ہندو سماج میں اس کو دیوی کہتے ہیں، ہندو سماج میں اس کو دیوی کہتے ہیں۔ ہمارے آشرم میں آم کے کچھ جھاڑ تھے، تو پہلی مرتبہ پھل آیا گئے سال، تو ہمارے صاحب نے وہ جتنے آمبے پر سے کیریاں آئی تھی سب بیٹیوں کو دی اور کہا کہ پہلا پھل ہندو شاستر کے اندر پہلا پھل کہ دیوی کو دیا جاتا ہے، اور انسان کی اولاد میں اس کی بیٹیاں دیویاں ہیں۔ بیٹی اپنے حساب سے انہوں نے ایک تخمینہ قائم کیا، اور میں آپ کو پہلے شریعت بتا چکا، بیٹی والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، باقی رہنے والی نیکی۔ اولاد میں ماں باپ کے بابت اگر ہر وقت خیال مستحضر رہتا ہے تو بیٹوں کے مقابلے میں بیٹی کا پیار بڑا ہوتا ہے۔ سسرال میں جانے کے بعد بھی میرے ماں باپ، میرے بھائی بہن، ایک خیال دل میں پیدا ہوتا ہے۔ خیر بات یہاں چلتی تھی، ربیع کا مہینہ ہے، ربیع اور ربیع الاول ہے، مہینہ متعین ہے، وفات متعین ہے، جنم کی تاریخ میں وواد ہے۔ 9 ربیع الاول مستند ہے، 12 ربیع الاول مشہور ہے۔ آقا کی ولادت باسعادت محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف کی حیثیت سے 9 یا 12 ربیع الاول کو آقا کی ولادت باسعادت جناب عبداللہ کے گھر میں، جبکہ جناب عبداللہ 6 مہینے پہلے اللہ کی رحمت کے آغوش میں چلے گئے تھے، مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اور آپ کا دوسرا جنم، آپ کی دوسری ولادت بحیثیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر شریف کے 40 سال 6 مہینے پر مکہ کی وادی میں جب آپ نے پرچم نبوت لہرایا، یہ آپ کی ولادت باسعادت بحیثیت محمد الرسول اللہ کے ہیں۔ تو 2 جنم ہوئے ہیں، ایک نسبی جنم جو آپ نے یتیم عبداللہ ہیں، عبد المطلب کی پرورش میں بی بی آمینہ بنت وہب کے پیٹ سے مکہ مکرمہ میں ہوا۔ ربیع الاول کا مہینہ متعین، وفات کا دن متعین، تاریخ ولادت کے اندر وواد۔ میں نے روایت پڑھی، آقا فرماتے ہیں انا رؤیا امی وبشارت عیسیٰ وثمرۃ دعوت ابی ابراہیم۔ آقا نے فرمایا میں میری ماں کا خواب ہوں، میں حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور حضرت ابراہیم کی دعا کا پھل ہوں۔ 3 باتیں سمجھ لیں۔ انا رؤیا امی، جب آپ بی بی آمینہ کے بطن میں تھے، آپ پیٹ میں تھے، کوئی تکلیف بی بی آمینہ کو حمل کی محسوس نہیں ہوئی۔ عورت شادی کے بعد جب بیوی کو بچہ قرار پاتا ہے، وہاں سے تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ ایک نطفہ منی ہوتا ہے جو ماں کی چھاتی کے بیچ میں رہتا ہے اور باپ کی پیٹھ کے پیچھے رہتا ہے، یہ ویریہ کا استھان ہے۔ انسان میں منی عورت کا چھاتیوں کے بیچ میں رہتا ہے اور مرد کا پیٹھ کے پیچھے رہتا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه۔ قرآن پڑھو پتہ چلے گا۔ میں نے کہا نا سائنس قرآن میں، ماں کی چھاتیوں کے بیچ میں اور باپ کی پیٹھ کے پیچھے مادہ منی رہتا ہے، مادہ منی۔ نکاح کی برکت سے 2 مختلف منفصل مقامات سے یہ مادہ جدا ہوتا ہے شہوت کے ذریعے سے، اور یہ مادہ ماں کے رحم میں جاتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اولاد دینا، بیٹی بیٹا یا دونوں، تو وہ نطفہ منی کے ایک قطرے میں ہزاروں کروڑوں جراثیم
اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ایک جنتو ماں کے پیٹ کے اندر رحم میں داخل کرتا ہے جہاں تین پردوں میں خدا ان کی پرورش کرتا ہے. اور اس مضمون پر قرآن کی 1000 آیتیں ہیں. اس مضمون پر قرآن کی 1000 آیتیں جو انسان کی تخلیق پر دلالت کرتی ہے. 40 دن تک نطفہ منی، پھر 40 دن تک مضغہ، پھر علقہ، فخلقنا النطفة علقہ، فخلقنا العلقة مضغہ، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. بڑا پیار بھرا انداز. 1000 آیت. 40 دن تک نطفہ منی رہا، پھر خون بستہ بنا، پھر گوشت کی بوٹی بنا، پھر ہڈے بنے، پھر ہڈوں پر گوشت چلا. کون ہے جو تین اندھوروں میں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. کون ہے وہ جو ماؤں کے پیٹوں میں 3 اندھیروں میں ماں کے پیٹ رحمدانی اور وہ جھلی جس میں بچہ تولد پاتا ہے، 3 اندھیروں میں وہ نطفہ منی سے انسان بنا کر آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت، کانوں میں سننے کی طاقت، دل میں سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے. تبارک اللہ رب العالمین. اللہ ہے جو بڑی بابرکت ذات ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے. ٹھیک ہے اسلامی سمجھو. جب عورت کے پیٹ میں بچہ قرار پا جائے تو اس کی غذا ڈبل کر دو، ایک اس کی ایک اس کے بچے کی. عورت اس زمانے میں تو کھائے گی نہیں، وہ تکلیف ہیڑ کی، وہ تکلیف تولد اور استقرار کے بعد کی بڑی تکلیف. خبرگیری کرو اور جب بچہ جنم لے لے تو اس کی 2 گنی غذا کر دو. 1 مرتبہ دودھ پلانے کے بعد عورت کا پیٹ خالی ہو جاتا ہے. اگر دن میں 10 مرتبہ کھاوے تو یہ عورت کا حق ہے. ہر 2 گھنٹے پر سائنس بھی کہتی ہے کہ ماں کا دودھ بچے کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے. تو 24 گھنٹے میں ہر 2 گھنٹے پر ماں کو اپنی اولاد کے لیے اس کی چھاتی کا دودھ دینا چاہیے. اور اس کا دودھ اگر وہ دیتی ہے تو 24 گھنٹے میں 12 مرتبہ دودھ پلائے گی. جب 12 مرتبہ دودھ پلائے گی تو 12 مرتبہ اس کو کھانے کی حاجت. میں انگلینڈ میں دیکھ کر آیا ہوں، لندن میں دیکھا. میں جس گھر میں میزبان تھا وہ گھر میرے مہمان تھا، وہ گھر میرے میزبان تھے. ہمارے حاجی صاحب کی بیٹے کی بیوی بہو، وہ صبح میں وان آیا، وان یعنی حکومت کا جو ہے سادن، اور اس میں تازہ انڈے بھنے ہوئے گرم. کمل صاحب یہ آپ جانتے ہو کیوں ہے؟ یہاں کی گورنمنٹ اس بات کی فکر کرتی ہے. اور ایک گھر میں تھا، وہاں بچہ تھا جو اپاہج تھا، معذور، اور بہترین قسم کی ایمبولینس آئی اور اس معذور بچے کے ایجوکیشن کے لیے اور اس کی تعلیم کے لیے اسپیشل اونلی 1 ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ایک بہترین قسم کی گاڑی، اور اس گاڑی میں ایک بہترین قسم کا اسٹریچر اور الیکٹرانک، اور اسی سے گھر کے اندر سے لے کر کے اس کو گاڑی میں سوار کیا. کہا یہ اسکول لے جائیں گے اور شام کو اپنی ہی طور پر وہ اسکول سے یہاں چھوڑ جائیں گے. اس ملک کو انگلینڈ کہتے ہیں، جہاں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. ابھی فری ایجوکیشن، ابھی لائٹ فری، پانی فری، یہ سب کچھ جو چل رہا ہے نا وہ دنیا کر چکی ہے. اور جو دنیا کر چکی وہ چمکتی دمکتی آج سے 70-100 سال سے ہے. اور اس کی چمکاہٹ اور اس کی دمدماہٹ اس وجہ سے ہے کہ انسانیت کے حقوق کی پاسداری ہوتی ہے. آقا نے فرمایا انا رویا امی، پیٹ میں کوئی تکلیف حمل کی محسوس نہیں ہوئی. بی بی آمنہ کو آقا کی ولادت سے پہلے بی بی آمنہ نے خواب دیکھا، مجھ سے ایک روشنی نکلی اور مشرق مغرب چمک اٹھا. یہ آقا کی ولادت با سعادت کی بشارت تھی. انا رویا امی، وہ خواب بیان کیا. آقا تشریف لے آئے. وبشارت عیسیٰ،
آقا کی ولادت باسعادت کے دن ایوان کسرا، فارس سپر طاقت تھی دنیا میں، اس وقت سپر پاور طاقت فارس تھی، فارس۔ ایوان کسرا کے 14 برج اوپر سے نیچے آ گئے۔ دنیا میں جتنے بھی باطل معبود پوجے جاتے تھے 3000 یا 1000 برس تک فارس کے آگ بجھی نہیں تھی، 1000 برس تک آگ کی پوجا ہو رہی تھی، وہ آگ بجھنے نہیں دی تھی۔ لیکن آقا نے جب جنم لیا تھا 9 یا 12 ربیع الاول کو، تو فارسیوں کی آگ آٹومیٹک بجھ گئی تھی۔ یہ آپ کے برکات اور آپ کی طرف سے انوارات کا ظہور، بشارت عیسیٰ۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ نے 3 باتیں کہی۔ یاد کرو اس وقت کو جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بنو اسرائیل 3 باتیں کہتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، مجھ سے پہلے موسیٰ کی کتاب کی میں تصدیق کرتا ہوں، اور میرے بعد ایک پیغمبر پیدا ہوں گے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تو کہیں گے کہ آپ کا نام تو محمد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد 570 برس کائنات نبوت سے خالی رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کے پیٹ سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد 10 نبی بنو اسرائیل میں سے نہیں ہیں، باقی بنو اسرائیل میں ہوئے۔ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت عیسیٰ، اور خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ بنو اسرائیل میں نہیں ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ عیسیٰ بنو اسرائیل میں سے ہیں تو عیسیٰ کا باپ لازم آئے گا جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اور قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں، اس لیے قرآن میں عیسیٰ ابن مریم والمسیح ابن مریم 10 پیغمبر بنو اسرائیل میں نہیں ہیں، ان میں کہ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ 2 پیغمبر کے 2 نام ہیں، یعقوب اسرائیل، اور ان کی اولاد کو بنو اسرائیل، مسیح عیسیٰ۔ خالی 2 پیغمبر کے 2 نام ہوئے ہیں دنیا میں، حضرت یعقوب اور اسرائیل۔ یعقوب بھی کہتے تھے، اسرائیل بھی کہتے تھے، مسیح بھی کہتے تھے، عیسیٰ بھی کہتے تھے۔ آپ کا آسمانی نام احمد، آپ کا زمینی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمایا؟ حضرت عیسیٰ نے 3 باتیں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ مصدقاً، میرے سے پہلے تورات ہے موسیٰ کی کتاب، اس کو میں مانیتا دیتا ہوں، اور میرے بعد ایک پیغمبر پیدا ہوں گے احمد، انا بشارت عیسیٰ، میں حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ وَرُؤْيَا أُمِّي بشارت عیسیٰ وثمرت دعوت ابی ابراہیم علیہ السلام۔ 2 باتیں آپ نے سمجھ لی۔ تیسری بات، حضرت ابراہیم کی دعا کا پھل ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے مؤسس اعظم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ اللہ نے بیت اللہ تعمیر کرایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ بڑا پیار بھرا انداز قرآن کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے مؤسس اعظم،
5 امتحان ہوئے، 5 امتحان کے بعد اللہ نے تمغات دیے، نوازا۔ پہلے کسوٹی ہوتی، صبح میں 4:30 بجے مار کر کے بچے کو پڑھاتے ہیں، اٹھ اور قرآن کریم حفظ کر اور یاد کر، محنت ہوتی ہے۔ بادی نظر میں دیکھنے والا کہتا ہے کیسا ظالم ہے یہ استاد کہ 4:30 بجے میں اٹھا کر کے پڑھاتا ہے۔ ہاں وہ سپہر ہی میں قرآن دل میں اترتا ہے۔ ہاں تہجد میں پڑھا ہوا قرآن اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ وقت کے کتب ابدال کا درجہ جن کو حاصل ہے وہ حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب دیولا ہے۔ میں ان کو ابدال مانتا ہوں، اور میں کیسے مانتا ہوں؟ عرب کے ایک بہت بڑے مستند جید الاستعداد عالم نے انت ولی من اولیاء اللہ تعالی کہہ کر حضرت کے بابت جو بات میں نے ریکارڈنگ سنا، عرب ایسے ویسے کسی کو مانتے نہیں، وہ تو ہم کو تو گونگے مانتے ہیں، ہم کو تو کہتے ہیں ان کو بولتے تھوڑا آتا ہے۔ عرب عجم کو کبھی عزت دیتا ہی نہیں، یہ عربوں کی عادت ہے۔ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم تو پڑھے لکھے ہیں، آئی ایم سم تھنگ۔ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑے علم کے حامل اور مالک ہیں۔ وہ یوں سمجھتے ہیں تو ہماری زبان میں تو قرآن اترا، وہ یوں کہتے ہیں ہمارے مکے میں تو قرآن اترا۔ خیر ان کو سرداری حاصل ہے اور پیٹرول کی وجہ سے چمک بھی حاصل ہے، لیکن اب اللہ حفاظت فرمائے کہ اب پیٹرول اور ڈیزل کا تو زمانہ ختم ہونے والا ہے۔ 2030 کے بعد تو دنیا میں پیٹرول کا نام باقی نہیں رہے گا، اور ایک پوری کی پوری کنٹری آباد ہو گئی جو الیکٹرک سے چلے گی۔ بہت سارے سائنس پڑھنے والے یہاں بیٹھے ہو، میں نے بہت بڑی بات کہہ دی آپ کو۔ یقیناً 2030 کے بعد ایک کنٹری ایسی بنائی ہے جو پورا الیکٹرانک چلے گی اور پیٹرول ڈیزل کا نام نہیں۔ میں جب فارغ ہو کر کے گیا تھا گھومنے کے لیے تو تاج محل دیکھا، تو اس وقت تو ہمارے دماغ میں یہ بات تھی نہیں، تو وہ گاڑی میں آواز نہیں تھی، بیٹری کی گاڑی تھی، بیٹری کی، اور وہ تو چھکڑے رکشے چلتے ہیں دھک 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 رات کو 4 بجے سے، بیچارے رات کو سوئے ہوئے بھی اٹھا دے۔ ایسے بھی پڑوسی ہوتے ہیں 4:30 بجے اٹھ کر چھکڑا شروع کر دیا، اب اس کو گرم ہونے میں 15 منٹ تو لگے، لیکن جو رات کو 8 بجے تقریر کر کے آیا ہے صبح میں 4:30 بجے دھک 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 دھک، تو وہ کرے گا کیا بیچارہ؟ مکان بیچنا پڑے گا، کیا کرے؟ اس کو تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تو چھکڑا بند کر دے، ہم ہی تیرے لیے جگہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تیرا بھلا کرے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ 2030 میں کئی کنٹریوں میں ایسی سسٹم بن چکی ہے کہ اب پیٹرول ڈیزل کی ضرورت نہیں رہے گی، تو پیٹرول ڈیزل پر نازاں حکومتیں چاہے وہ اسلامی ہو یا غیر اسلامی، اب یگ بدل رہا ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں، زمانہ کبھی بدلتا نہیں ہے۔ لا تسب الدہر انا الدہر اقلبھا کیف یشاء، ارے زمانے کو برا بھلا مت کہو، اللہ کہتے ہیں میں زمانہ ہوں، میں زمانہ، اور میں جیسا چاہتا ہوں الٹ پھیر کر دیتا ہوں۔ میں نے ابھی مانگرول میں کہا تھا، ایک ٹائم تھا، ہم جس برادری سے آتے ہیں، جب نوابی دور تھا، اور آج بھی سڑکیں موجود ہے، میرے ساتھ کبھی آنا، میں آپ کو بتاؤں گا، جن پر بیل گاڑا چلانے کی رعیت کو اجازت نہیں تھی، وہ سرکاری سڑک ہوتی تھی، سرکاری، اور اگر کوئی کھیڑو کا گاڑا چل گیا اور بڑد نے بو دیا تو اس کو دھو کر کے خوشبو چھانٹنی پڑتی تھی۔ ایسا بھی ظلم ہمارے لوگوں نے کیا ہے، ایسا بھی ظلم ہمارے لوگوں نے کیا ہے جو اب افسانے بن گئے، اور ان کے ویران قبرستان پر کوئی سلام مارنے والا بھی نہیں۔ خیر آقا یوں فرماتے ہیں میں حضرت ابراہیم کی دعا کا پھل ہوں، توحید کا مؤسس ہوں۔ ابراہیم 5 امتحان میں کامیاب ہوا ہے۔ پہلا امتحان، باپ آزر بت بناتا تھا، بت بیچتا تھا، بایول اسلام کے گھر سے بابل عراق سے ہجرت کر کے شام جانا پڑا، یہ پہلا امتحان۔ حضرت ابراہیم کا دوسرا امتحان، اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی، بڑی عمر میں
हाजरा से इस्माइल हुए, इस्माइल के ज़बह करने का हुक्म आया, इस्माइल को ज़बह किया गया, जिसका बयान कुरान में वही बतला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात, हज़रत इब्राहीम का तीसरा इम्तिहान नमरूद की आग में डाले गए, या नारू कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। हज़रत इब्राहीम का चौथा इम्तिहान इस नन्ही सी जान को और हाजरा को वादी सुनसान में, लकोदक मैदान में, बेआबो गया ज़मीन में इब्राहीम छोड़कर अब वापस शाम का सफ़र कर रहा है। बड़े प्यार भरे अंदाज में कुरान ने बयान किया है, बड़े प्यार भरे अंदाज में ये चौथा इम्तिहान। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब 5 इम्तिहान में कामयाब हुए तो अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहीम मेरे घर की तामीर कर। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। यहाँ भी कुरान इज़ लाया। अरे याद करो वो टाइम, याद करने जैसा है जबकि इब्राहीम नूह के बाद खानाए काबा की इमारत उठा ली गई और नूह के बाद से इब्राहीम तक बैतुल्लाह के इमारत के निशानात उठा लिए गए। वो निशानात इब्राहीम को अल्लाह ने आश्कारा किए। 5 मरतबा बैतुल्लाह की तामीर हुई। इतिहास में इसका बयान कुरान और सुन्नत में है। अल्लाह ने फरमाया वो टाइम याद करो जबकि इब्राहीम और इस्माइल को तूफान नूह के बाद मिस्मार बैतुल्लाह की इमारत की जगह बता दी गई और दोनों बाप बेटे तामीर करने लगे और दुआ करने लगे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इब्राहीम पत्थर चंटर करते थे, इस्माइल पत्थर देते जाते थे, बगैर छत के कद्द आदम के बराबर बैतुल्लाह की चौकर इमारत की तामीर हुई। उसकी एक लंबी तफसील है, उसको छोड़ते हैं। एक नेक काम हुआ, यह मस्जिद की तौसी हुई। कॉलिनार के साथियों को 100 सलाम पेश करते हैं, हज़ारों सलाम पेश करते हैं। बेहतरीन अल्लाह का घर तामीर हुआ। खुशी ये हुई कि मकामी तौर पर मकामी चंदे से बहुत बड़ा काम किया। अरे खुशकिस्मत हैं वो लोग, अल्लाह का दिया हुआ दिया है लेकिन नज़र के सामने काम हुआ है, बाकी काम जल्द पाए तकमील तक खुदा खजाना गैब से कर दे। वो पैसा जो मेहनत से कमाया, वो पैसा जिस पर पसीना लगा, वो पैसा जो नज़र के सामने इस्तेमाल हुआ, मुबारक पैसा है। बहुत नेक काम, हर नेक काम के बाद दुआ कबूल होती है। एक मौलवी साहब है, जब रबीउल अव्वल का महीना आया तो तहज्जुद में रोज़ाना 3 पारे पढ़ने का निज़ाम है। एक दिल में ख्याल पैदा हुआ कि आका की विलादत बासआदत 9-11 रबीउल अव्वल को है, 12 को, तो पढ़ना शुरू किया इस नीयत से। हर महीने में 3 ख़त्म तो होते हैं कंप्लीट। इस नीयत से पढ़ा कि बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं कुरान पेश कर दूँ, तो कुरान पेश किया। ये है मोहब्बत, ये है अकीदत, ये है इश्क, ये है ताल्लुक़। ये करने का काम है, ये करने का काम है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की तामीर से फारिग हुए। रब्बना इन्नी अस्कन्तु ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह फजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समरात लअल्लहुम यशकुरून। बड़ा प्यार भरा अंदाज कुरान का है, और अल्लाह से प्यारा अंदाज किसका हो सकता है। ए मेरे परवरदिगार, 97 साल या 86 साल की उम्र के बाद मांग करके मिला है। सारा से नहीं हुआ, हाजरा से हुआ। ये तेरी देन है और नाम इसका इस्माइल है। मैंने वादी सुनसान में, लकोदक मैदान में, बेआब गया ज़मीन में तेरे हुक्म पर इसको छोड़ा। क्या गुजरी होगी इब्राहीम के दिल पर। जब बैतुल्लाह की तामीर मुकम्मल हुई, दुआएं की, हर दुआ मौजिज़ा है। एक दुआ ये की, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम
یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی، اے ہمارے پروردگار ایک رسول پیدا کر، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، عرب میں ایک رسول عربی پیدا کر، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ میں ضمیروں کا ترجمہ کرتا ہوں، عربوں میں عربی رسول پیدا کر۔ کیا کرے گا وہ؟ اس نبی کی زندگی کے 3 مقصد ہوں گے۔ اصل مجھے بات یہ کرنی تھی، اس رسول کی بعثت کے 3 مقصد ہوں گے، تلاوت، تعلیم اور تزکیہ۔ کون دعا کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، جن کی کوئی دعا پھیل نہیں گئی۔ انہی کی یاد میں ہم بقرہ عید میں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، انہی کی یاد میں ہجرت جاری ہے، انہی کی یاد میں اللہ کے گھر کی تعمیرات ہو رہی ہیں۔ ارے ابراہیم نے وہ دعا کی، وہ نخلستان میں، وہ کوہستان میں، مکے کو کوہستان کہتے ہیں، پہاڑ 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 پہاڑ، مدینے کو نخلستان کہتے ہیں، کھجور کھجور کھجور۔ باقی عربوں میں ہے کیا؟ وہ تو اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے پر، ہاجرہ کے چکر کاٹنے پر، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہما ان یطوف بہما۔ خیر وہ بات دوسری ہے، وہ ماں جو اپنے پیارے ننھے بچے کو جو زندگی کا مداوع تھا، جو مانگ کر لیا تھا، شدت پیاس کی بے قراری میں اور اس طرح کے عالم میں، کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی مروہ کبھی صفا، 7 چکر کاٹ کر حضرت ہاجرہ نے اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے پر، جبریل کے پر مارنے پر وہاں پانی برآمد ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا کرشمہ ہے، یہ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کے لیے معجزاتی تاثیر تھی، ہاجرہ کی قربانی کا صلہ ہے، اور عرب کا گزرت کھجور اور پانی پر تھا۔ ارے آقا کے گھر میں 2 مہینے تک کھانا نہیں بنتا تھا۔ پوچھا امی عائشہ سے، ارے تم کیسے گزارا کرتے تھے؟ تو کہا کھجور اور پانی پر گزارا کرتے تھے۔ قرآن میں 5 قسم کی غذائیں گھر میں رکھی جائے، ایک کھجور، ایک زیتون، ایک کو کلونجی کہتے ہیں، ایک کو انجیر کہتے ہیں، والتین والزیتون، انجیر، زیتون اور کھجور، اسی طرح شہد اور اسی طرح کلونجی، یہ گھر میں رکھنے چاہیے۔ اور گھر میں حدیث میں سرکہ رکھنا چاہیے۔ ان نعم العدام، بہترین سالن سرکہ ہے جو روٹی کے ساتھ ملا کر کھایا جاتا ہے۔ ان قسم کی غذاؤں سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، ایک زیتون ہے، ایک کھجور ہے، ایک انجیر ہے، اسی طرح یہ کلونجی ہے۔ اگر یہ سب اوریجنل چیزیں ہیں جو قرآن کی بتائی ہوئی غذائیں ہیں، تو حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، جبریل کا کھودا ہوا سقاوا اور اسماعیل کے ایڑیاں رگڑنے پر ہاجرہ کی قربانیوں کے سیلے میں ملا وہ زمزم، آج تک جاری ہے۔ وہ ابراہیم دعا کر چکا، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ پھلوں کی روزی دے۔ ابراہیم کی دعا تو دیکھو۔ ارے کوہستان میں کھجور، کوہستان میں پھل تھوڑا ہوتا ہے، پہاڑوں میں کبھی پھل تھوڑا ہوتا ہے۔ پہاڑ میں کون پھل ہوتا ہے؟ کبھی پہاڑوں میں پھل ہوتا ہے؟ خیر مدینہ تو نخلستان تھا، کھجور کے باغات والا شہر تھا، لیکن مکہ میں کو تو پہاڑ ہی پہاڑ۔ لیکن اللہ وہ ہے جو ابراہیم کی ان دعاؤں کو جیسے پورا کیا، یہ دعا بھی اس انداز میں پوری ہوئی۔ کیا کام کرے گا؟ تلاوت کرے گا۔ کیا کام کرے گا؟ تعلیم دے گا۔ کیا کام کرے گا؟ تزکیہ کرے گا۔ گویا کہ نبوت کا 3 مقاصد ہے۔ پہلے نمبر میں یتلو علیہم آیاتک، قرآن پڑھنا۔ کیا ملے گا؟ من قرأ من کتاب اللہ حرف فلہ بہ حسنہ، ایک قرآن کا حرف پڑھے، حرف، الحمد کا الف، الحمد کا لام، الحمد کی ہا، الحمد کی میم، الحمد کی دال، 5 ہو گئے۔ ایک حرف پڑھے گا 10 نیکی۔ پورے قرآن میں 3 لاکھ
22,670 حروف ہے. بسم اللہ سے والناس تک قرآن پڑھو گے 32,26,700 نے کیا ملے گی؟ ایک تلاوت. قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جس کے الفاظ بھی مقصود، جس کے معانی بھی مقصود، جس پر عمل بھی مقصود، اتحاد اور استنباط احکام بھی مقصود. قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کے الفاظ پڑھنے پر بھی فائدہ ملتا ہے. انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں کسی الفاظ کے پڑھنے پر کوئی فائدہ نہیں، لیکن قرآن کا حرف پڑھے سمجھ کر پڑھو پھر بھی ثواب، بغیر سمجھ پر پڑھو ڈبل سمجھے پڑھو تو ثواب، بغیر سمجھے پڑھو تو بھی ثواب، سمجھ پر پڑھو تو دوسرا ثواب، اور عمل کرتے ہوئے اس پر کرو تو تیسرا ثواب، اور ہر ثواب واللہ یضاعف لمن یشاء. ایک تلاوت کرو گے، تلاوت کہو زور سے انشاءاللہ. تلاوت کرو گے کیا ملے گا؟ اللہ سے باتیں کرنے کا موقع ملے گا، اللہ سے باتیں کرنے کا موقع ملے گا. اللہ کے گھر میں قسم کھا کر کہتا ہوں، نبی فرماتا ہے جس نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا ہے حمیدنی عبدی، ارے میرے بندے نے میری تعریف کی. اللہ جواب دے گا. تو قرآن پڑھو گے، اللہ کی کتاب کے پڑھنے پر اللہ سے بات کرنے کا موقع ملے گا. اور نبی سے باتیں کرنی ہے تو حدیث پڑھو. جو آدمی حدیث پڑھتا ہے وہ نبی سے باتیں کرتا ہے. تو قرآن اور حدیث. تلاوت تعلیم دوسرا درجہ، جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے، اس سے بڑا درجہ کسی کا نہیں. تلاوت تعلیم. اور تیسرا کام کیا کرے گا؟ تزکیہ. تزکیے میں کیا ہوتا ہے؟ شرک کفر سے، عقائد باطلہ سے، حسد لالچ کینہ بغض گھمنڈ تکبر عداوت سے اور ظاہری نجاستوں سے پاک کرے گا. اور اللہ کے پیغمبر نے تزکیہ کیا، ظاہری نجاستوں سے بھی پاک کیا، باطنی نجاستوں سے بھی پاک کیا. تعلیم، تلاوت اور تزکیہ یہ پیغمبر کی بعثت کے 3 مقاصد ہیں. 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول کو آقا کی ولادت باسعادت اور نبوت کی پیدائش کا نبی کا مقصد 3 کام بتا دیے. پہلا کام تلاوت ہے، دوسرا کام تعلیم ہے، اور تیسرا کام تزکیہ ہے. اب آج کا دن آقا کی وفات کا بھی ہے، لیکن وفات پر ہم بات کیا کریں، اس لیے کہ شہرینی شروع ہو گئی اور آپ کے یہاں کا نظام ہے اور میری ایک طبیعت ہے کہ درمیان میں کچھ بھی ہوتا ہے تو پھر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مجھے میرے عزیز بیٹے نے 2 گھنٹے کا وقت دیا تھا، لیکن تقریباً 1.5 گھنٹے پر میں بھی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کہہ دوں، اسی میں میرے لیے بھی بہتری ہے. ایک میری فطرت عام مقررین کی نہ ہے. ہم مضامین کو بڑی محنتوں سے اکٹھے کرتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ مولوی صاحب بن گیا نے میں شروع ہو گیا، ایسا نہیں ہے. میں گھنٹوں کتابیں دیکھتا ہوں. میرے اسٹڈی کے دن میں 3 کلاک ہے، اور کبھی میرے اسٹڈی کے دن میں 4 کلاک ہے. میرا معمول ہے 4 بجے اٹھت جانے کا تو اٹھت جانے کا، اور گوگ کر کے کتابیں دیکھنے کی. پھر اس مضمون کو میں مرتب کرتا ہوں اور مرتب کر کے اس کا لباب میں قوم کے سامنے پیش کرتا ہوں. لیکن آپ کا احسان ہے کہ اتنی دیر تک بھی آپ نے مجھے سنا. انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی آئندہ کسی اور موقع پر، ابھی تو میں بعد کے آغاز پر آیا تھا اس لیے کہ 12:30 بجانے کا کہا تھا، لیکن 11:30 میں ہم مجبور ہو گئے حالات حضیرہ کی وجہ سے. اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں، چند باتیں اور ذکر کر دیتا ہوں. ربیع الاول کیا پیغام دیتا ہے؟ ربیع الاول یہ پیغام دیتا ہے کہ تعلیم، تلاوت اور تزکیہ، ان 3 کاموں کو اپنی زندگی کا مشن بناؤ، اپنی زندگی کا کام بناؤ. اور اسی کے لیے دینی مدارس، اسی کے لیے دعوت و تبلیغ، اور اسی کے لیے خانقاہ. اسی لیے تعلیم، تبلیغ اور تزکیہ، یہ 3 محنتیں دنیا میں ہوتی ہے. تعلیم مدرسوں میں ہو رہی ہے، تزکیہ خانقاہوں میں ہو رہا ہے، تبلیغ امت میں گھوم پھر کر ہوتی ہے.
अभी अभी रास्ते में एक ऑडियो साथी ने भेजा, आंध्र प्रदेश में, गांव का नाम तो जहन से निकल गया, 10,000 से ज़्यादा मुसलमान हैं जो मुर्तद हैं, हर एक के घर के अंदर मूर्ति है। अभी का आज का किस्सा है, वहाँ मस्तूरात की जमात है और मस्तूरात की जमात मेहनत करती है और मेहनत करते करते हर घर में मूर्ति रखी हुई है और लोगों को कलमा पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं दीन। आज की बात है, अभी की बात है। आंध्र प्रदेश के अंदर एक गांव है जहां 10,000 से ज़्यादा मुसलमान आबाद हैं, मस्जिदें भी है और अक्सर जगह में मस्जिद नहीं है, घरों में मूर्ति पूजा हो रही है। और दूसरा ये हो रहा है कि कादियानी लोग मेहनत करते हैं और 40 इंसान कादियानी बन गए, ईसाई बन रहे हैं और एक इंजीनियर बेटी उसका निकाह हुआ और एक ईसाई इंजीनियर के साथ उसकी मजलिस निकाह में भी ये जमात शामिल थी और एक मुसलमान बेटी ईसाई के घर में निकाह पढ़कर इंजीनियर के साथ इंजीनियर औरत चली गई। इसीलिए तालीम, तबलीग और तज़किया ये उम्मत में अमन व अमान के काम है और इसी से नजात नसीब होती है। आज की इस मुतबर्रक मजलिस में, महफिल में, इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के 3 अहम मकसद। ये तो हो गया आयत करीमा की शरह। दूसरे नंबर में एक है शमाइल, अल्लाह के नबी का रुखे अनवर कैसा था। एक है खसाइल, एक है दलाइल नबूवत। 2-2, 3-3 मिनट की बात कह दूँ ताकि मेरा मज़मून जामे हो जाए। आका का रुखे अनवर कैसा था? अबू हुरैरा फरमाते हैं, जिनके विलादत का दिन जश्न मनाया जाता है, कान्न शम्सी तजरी फी वजहिही, अल्लाह के नबी का रुखे अनवर ये था कि सूरज आका के रुखे अनवर में दौड़ता है। अबू हुरैरा ने कहा, कौन है ये? 5,674 रिवायत का रावी है और सहाबा में इससे बड़ा कोई सहाबी रावी नहीं है। वो यूँ कहते हैं, सूरज मेरे आका के रुखे अनवर में दौड़ता था। तो आपके रुखे अनवर की ताबानी का हाल क्या होगा? सहाबा फरमाते हैं, कसम खुदा ताला की, हमने आका के रुखे अनवर को कभी टिकटिकाई नज़र से नज़र जमा करके नहीं देख सके। क्या सूरज के सामने कोई निगाह टिका कर देख सकता है? कान्न शम्सी तजरी फी वजहिही, ये आका का रुखे अनवर था। अम्मी आयशा फरमाती है, जो अफीफाए कायनात है, जो सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ है, जो नबी के इल्म की अमीन है, जो आधे इल्म की मालिक है, तहज्जुद में कपड़ा सी रही थी, सुई हाथ से छूट गई, तलाश किया नहीं मिली, घर में चिराग नहीं था। मेरा नबी तहज्जुद के बाद घर में दाखिल हुआ, अभी फजर की अजान को देर थी, वह मेरी छूटी हुई सुई आका के रुखे अनवर की रोशनी से मैंने तलाश कर ले। कहो सुबहान अल्लाह। वह आका का रुखे अनवर था। आका 3 तरह की हंसी होती है, एक को तबस्सुम, एक को ज़िहक, एक को कहकहा कहते हैं। तबस्सुम ज़िहक जायज़, कहकहा नाजायज़। तबस्सुम का माना मुस्कुराहट, ज़िहक का माना ऐसा हंसना के होठ खुले और दांत नजर आए, और कहकहा तो आका से ज़िंदगी भर साबित नहीं। पूरा मुंह खोल कर आवाज़ के साथ हंसना ये जायज़ नहीं है। आपने तबस्सुम फरमाया, अमुक मर्तबा ज़िहक फरमाया। तो जब दांत खुलते थे, कसम खुदा ताला की, दंदाने मुबारक की रोशनी से चेहरा पूरा कमरा चमक जाता था। ये आका का रुखे अनवर। अनस फरमाते हैं, अल्लाह के नबी के मेरे घर कैलूला किए, मेरी माँ उम्मे सुलैम, गर्मी थी, आका के जसद अक़दस से पसीना निकल रहा था। उम्मे सुलैम ने एक शीशीली बोतल और आका के जसद अक़दस से पसीना जमा किया। आका ने फरमाया, उम्मे सुलैम, अनस की माँ, तू ये क्या करती है? कहा, मैं मेरी खुशबुओं में मिलाऊंगी। कसम खुदा ताला की, आपके पसीने से ज़्यादा मैंने कोई दुनिया का मुश्क अंबर ज़्यादा जो है मैंने खुशबूदार नहीं पाया। जो आपके पसीने में खुशबू है वो दुनिया के किसी मुश्क अंबर में नहीं। अनस फरमाते हैं, मेरा नबी नमाज फजर के बाद मस्जिद नबी से निकलता, अंसार के बच्चे लाइनों में खड़े हो जाते, आका दोनों हाथ से इनके रुखसार पर फेरते थे,
انس فرماتے ہیں میں نے آقا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، قسم خدا تعالیٰ کی برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کسی عطر فروش کی ڈبی سے کوئی چیز نکالی گئی ہو ایسا خوشبودار، جب صبح میں آقا کسی بچے پر ہاتھ پھیر دیتے تھے، قسم خدا تعالیٰ کی شام تک وہ بچہ خوشبوؤں میں مہکتا رہتا تھا۔ یہ تو آقا کے شمائل ہیں، آپ کے زلف مبارک، آپ کی پیشانی مبارک، آپ کے دونوں مونڈھوں کے بیچ میں مہر نبوت، آپ کا 40 جنتی مردوں کی طاقت، آپ کی چال، آپ کی بیٹھک، آپ کا رفتار، آپ کے گفتار، اس پر 40 حدیثیں ہیں۔ مجھے دوسرے نمبر میں وہ ذکر کرنا تھا، انہی 2 باتوں پر اس کو ختم کرتے ہیں۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، دلائل نبوت، سب سے بڑا معجزہ قرآن، دوسرا معجزہ شق القمر، انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، تیسری صدی ہجری کے شروع میں ہندوستان میں مالابار میں راجہ گدن کلور، ساورا راجہ گدن کلور کا وہ اسلام لایا تھا معجزہ شق القمر کی بنیاد پر، جو ان کے روز نام چکاؤں میں لکھا ہوا تھا، یعنی دینک پیپروں کے اندر لکھا ہوا تھا۔ دلائل نبوت میں کی تیسری بات، ایک اعرابی آتا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، ذرا یہ درخت کو بلا کر بتا دو۔ آقا نے اشارہ کیا، ٹہنی وہاں سے جدا ہوئی، چل کر آقا کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آقا نے فرمایا واپس چلی جا۔ وہ جگہ جا کر اپنی جگہ جا کر کے واپس ٹہنی لگ گئی۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ ایک اور دیہاتی مسلمان تازہ تھا، میں مسلمان ہوں لیکن کوئی معجزہ دکھائے۔ آقا نے فرمایا وہ جھاڑ کو بلا لے میرے پاس۔ وہ گیا، آقا بلاتے ہیں، ادھر سے موڑا، جڑوں سے الگ ہو کر کے چل کر کے آقا کی خدمت میں آیا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آقا نے فرمایا جا اپنی جگہ واپس چلا جا۔ کہا اشہد انک رسول اللہ۔ ام اوس بغزیہ صحابیہ ہے، گھر میں گھی بنایا، گھی، آخری بات، گھر میں گھی بنایا، گھی ام اوس بغزیہ نے آقا کو پیش کیا۔ آقا نے استعمال کیا، برتن واپس دیا اور تھوڑا سا گھی اندر رکھ کر برکت کی دعا دی۔ یہی طریقہ ہے، پیر صاحب کو پورا چاٹ نہیں جانا چاہیے، اپنے مریدین کو دعا دے کر کے تحفہ بھی دینا چاہیے۔ ہمیشہ لیتے رہنا یہ عادت اچھی نہیں ہے، دینا یہ بھی عادت ہے۔ ہمیشہ لیتا رہنا یہ اچھی چیز نہیں۔ تحابو و تحادو، ہدیہ لین دین دونوں طرف سے ہوتا ہے، تو محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ ایک آدمی چوستا رہے، کبھی پگھلے نہیں، تو کبھی محبت پیدا نہیں ہوگی۔ محبت جانبین سے ہے، تحابو تفاعل سے ہے، اور اس میں جانبین سے معاملہ کیا جاتا ہے۔ ہمیشہ لیتے رہو، کھینچتے رہو مریدوں سے، اور پیر صاحب کبھی دینے کا نام نہ لے تو ایک نہ ایک دن مرید کی کمر ٹیڑھی ہو جائے گی۔ کیسا ستیہ ناش ہو جائے، کیسا پیر ملا، کبھی دعا بھی دینے کا نام نہیں لیتا۔ عجیب بات، ام اوس بغزیہ برتن لے کر جا رہی ہے تو پہلے سے زیادہ بھرا ہوا برتن۔ ام اوس بغزیہ پریشان ہوئی، صحابیہ، ہائے ہائے میرا گھی نبی کو دیا اور میرا نبی گھی واپس کر رہا ہے، کیا میرا ہدیہ شک والا تھا؟ کیا میرے ہدیے میں کوئی ایسی بات تھی؟ اور نبی کے ہاتھ ایسی ویسی چیز تھوڑی جا سکتی ہے۔ وہ جو حسین صدقہ کی کھجور منہ میں ڈال دے، وہ نبی فرما دے کخ کخ، اے بیٹا حسین یہ صدقے کا مال ہم سیدوں کے لیے حلال نہیں، نکال نکال۔ اس حسین سے منہ میں انگلی ڈال کر پیغمبر نے وہ صدقے کی کھجور نکلوا دی۔ ہمارے لیے نہیں گئے یہ صدقے بدقے، ہم خاندان بنو ہاشم، یہ صدقے ہمارے لیے نہیں۔ اور آقا کے خاندان سے بڑھ کر کوئی خاندان نہیں، آقا کے عالی نسب سے بڑھ کر کوئی نسب صحیح، نکال دیا۔ پریشان ہوئی، میرے ہدیے سے نبی کو تکلیف ہوئی، میرے ہدیے میں کوئی شک تھا، میرے نبی نے میرا ہدیہ قبول نہیں کیا۔ لیکن صحابہ دل میں رکھتے نہیں تھے، لے کیوں قبول نہیں کیا؟
اور میرا قبول نہیں کیا تو ابے جانے دو، نہیں دینا ہے، کہاں قبول کرتے ہیں میرا؟ نہیں، یہ تو دل کا کینہ ہے، یہ تو میلا دل ہے، میلا دل۔ بلکہ بسط آداب جا کر کے کہے نبی جی میرے ہدیے سے آپ کو کیا تکلیف ہوئی؟ آپ نے میرا ہدیہ کیوں قبول نہیں کیا؟ میں نے میری پاک محنت سے گھی تیار کیا گھر میں اور آپ کو میں نے پیش کیا، ارے نبی جی آپ نے کیوں قبول نہیں کیا؟ آقا نے فرمایا ام اوس تیرا گھی میں استعمال کرتا ہوں میں نے قبول کیا، تھوڑا گھی میں نے رہنے دیا برتن میں اور میں نے اس میں برکت کی دعا کی، ام اوس تو اس کو استعمال کرتی رہے، تو اس کو استعمال کرتی رہے، تیرے پیغمبر نے برکت کی دعا دی ہے۔ ارے ام اوس کے گھی میں کیا برکت ہوئی؟ پیغمبر دنیا سے رخصت ہوا، ام اوس کی مٹکی کا گھی ختم نہیں ہوا۔ ابو بکر خلیفۃ المسلمین بنا، 2.5 سال خلیفۃ المسلمین رہا، ام اوس کا گھی ختم نہیں ہوا، کھاتی تھی، خالی تبرک رکھا نہیں تھا، کھاتی تھی۔ عثمان ابو بکر صدیق کی شہادت ہوئی، وفات ہوئی، عمر خلیفۃ المسلمین منتخب ہوا، 10 سال نظام چلایا، پوری دنیا میں عدل انصاف کا ڈنکا بجایا، ام اوس گھی کھاتی رہی، گھی ختم نہیں ہوا۔ عمر کی شہادت ہوئی، 12.5 سال تو یہ ہو گئے، عثمان خلیفۃ المسلمین منتخب ہوئے، 12 سال خلیفۃ المسلمین رہے۔ ام اوس عثمان ابن عفان کے دور خلافت میں وفات پائی، لیکن ام اوس کا گھی چلتا رہا۔ یہ برکتوں والا نبی اور جن کے ارشادات جامع ترین اور جن کی تعلیمات پر عمل کرنا ابدی انسان کی زندگی بنا دے اور اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں معیت نصیب ہو جائے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی کے بنیادی 3 حق ہیں، نبوت کے 3 مقصد اور اللہ کے نبی کے بنیادی ہم پر 3 حق ہے۔ ہمارے نبی کی محبت پیدا کی جائے، ہمارے نبی کی عظمت پیدا کی جائے اور ہمارے نبی کی تابعداری والی زندگی گزاری جائے۔ آقا کو ایک پتھر اعلان نبوت سے پہلے روزانہ سلام مارتا تھا، علماء نے لکھا وہ حجر اسود تھا۔ آقا فرماتے ہیں انی لعارف الحجر الان کان یسلم علی قبل ان ابعث۔ جب پتھر نبی کو سلام مارتا ہو اور وہ نبی سے محبت کرتا ہو تو وہ کون بے وقوف ہوگا کہ جس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت نہ ہو؟ اور اللہ کے نبی کی محبت کے چراغ کے بغیر کبھی انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ باپ دوسرے نمبر کی چیز، اولاد تیسرے نمبر کی چیز، پہلے نمبر کی چیز اللہ اور رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا حقیقی عشق نصیب فرماوے، محبت نصیب فرماوے، تابعداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو میرے 32 سال عمومی خطاب کے ہو گئے، کچھ مجمع کی برکت سے باتیں یاد آتی ہیں، کچھ مطالعے کا مواد ہوتا ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ہمارے جابیہ کے استاد حدیث اور شیخ الحدیث حضرت مولانا حمید صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں نے ساتھ میں لے لیا، چھٹی ہوئی، ابھی ہم نے سیرت کا جلسہ کیا۔ ہر سال شیڈوگر کے مدرسے میں 3 امپورٹنٹ پروگرام ہوتے ہیں۔ ربیع الاول میں سیرت کا جلسہ، 50 بچوں نے تقریر سنائی سیمی فائنل میں، اس میں سے فائنل میں 21 بچے آئے۔ ان 21 بچوں میں سے 10 کو ہم منگرول لے گئے اور ہزاروں کے مجمع میں انہوں نے پروگرام پیش کیا، اور 10 کو کل ویراول لے گئے۔ 2 راتوں سے میرے 2-2 ڈھائی بجتے ہیں اور میری عادت 10 ساڑھے 10 بجے میرا سورج غروب ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی آج ہمت تھی نہیں۔ میں نے میرے عزیز مولوی صاحب سے کہا مجھے معاف کر دو، تو آپ کا احسان ہوگا، لیکن کہا کہ آپ نے وعدہ کر دیا تھا نہیں، اس لیے آ جاؤ۔ اب وہ کوئی بات پکڑ لیتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ 2-2 رات کا 2:30 بجے کا جاگا ہوا مسافر ہے، اور یہ راستہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی اطمینان بخش ہے، جس میں سکون کے سانس نصیب ہوتے ہیں، خیر محبتیں ہیں، آپ کے ہمارے قدیم روابط ہیں۔ ہمارے یہاں خاصی اولاد میں میرے بچے یہاں ہیں جو میری اولاد سے بھی محبوب مجھے ہیں، اس وجہ سے
آپ کے محبتوں کے آج مجھے ہونا تھا سورت میں، ہماری جمعیت کی گجرات کی میٹنگ میں صدر ہوں، مجھے ہونا تھا سورت میں، لیکن یہ میں نے قبول کر لیا، میں نے ساتھیوں کو وہاں بھیجا۔ اب وہ کہیں گے کہ پورے گجرات کا یہ صدر بنا بیٹھا ہے اور میٹنگ میں نہیں آتا، نے بیان میں چلا گیا، لیکن میں نے چونکہ وعدہ کر لیا تھا اور میٹنگ اچانک ہوئی تو نمائندے بنا کر میں نے وہاں بھیجے، اور میں نے آپ کو ایک فوقیت دی اللہ کے نبی کی نسبت کی بنیاد پر، اور جو نبی کی نسبت پر جو آدمی قربان ہو جاتا ہے اور اللہ اس کو قبول کر لے تو مغفرت ہو جاتی ہے۔ دعا کر لیتے ہیں، درود شریف زور سے پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ، اللہم لک الحمد ملء السماوات ولک الحمد ملء الارض ولک الحمد ملء ما شئت من شیء بعد، یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا غفار یا ستار یا وہاب یا عزیز یا اللہ۔ اے اللہ ہم تمام کائنات میں بسنے والی انسانیت کو ہدایت نصیب فرما، گمراہی سے حفاظت فرما، آپ کے معرفت کا نور عطا فرما، آپ کی ذات عالی سے تعلق عطا فرما،